بنی اسرائیل کو ملنے والا منو سلوا جنت جیسا رزق کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بنی اسرائیل کے لیے منو سلوا اتارا گیا، جس کو جنت کا رزق بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دی جو تاریخ میں یاد رکھی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرایا تھا۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے ایک صحرا میں بسیرا کیا، جہاں پہ نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے شکایت کرنے لگے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی۔ دن کی گرمی سے بچانے کے لیے بادل کے سائے اور رات آسمان سے نازل کیا جانے والا رزق، اور اسی رزق کا نام منو سلوا تھا۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ من سے مراد تھا صبح سویرے درختوں پتھروں کے اوپر ایک میٹھی اور سفید چیز جم جاتی تھی جسے من کہا جاتا تھا۔ مفسرین کے مطابق یہ شہد یا حلوے جیسی کوئی خوراک تھی۔ لوگ اسے جمع کرتے اور اس سے لذیذ خوراک تیار کرتے۔ سلوا سے مراد ایک پرندہ تھا، بٹیر کی طرح چھوٹا سا، جو شام ہوتے ہی ان کے کیمپ جہاں پہ ان کی رہائش کی جگہ تھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ یہ اس کو پکڑتے اور اس سے خوراک تیار کرتے اور روز لذیذ اور تازہ کھانا کھاتے۔ مزید ان پہ رحمت یہ کی گئی کہ دن کو گرمی سے بچانے کے لیے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ رستہ دکھانے کے لیے ان کو پورا نظام عطا کیا گیا، سکھایا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے بنی اسرائیل میں ناشکری کا دور۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے موسیٰ، ہم روزانہ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر بور ہو چکے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین میں اگنے والی چیزیں عطا کرے۔ حضرت موسیٰ حیرت سے ان کو کہتے ہیں کہ تم بہتر رزق کے بدلے کمتر چیزیں مانگتے ہو، اگر یہی چیزیں چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ مل جائیں گی۔ لیکن بنی اسرائیل کی مسلسل ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے ناراض کر دیا۔ پھر منو سلوا کا راستہ بند کر دیا گیا اور زمینی رزق ان کو دے دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ منو سلوا کیا تھا، اور جس زمینی رزق کی ہم خواہش کر رہے تھے اس نے تو ہمارے ہولیے بدل دیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔